والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ تمام بچے میری طرف توجہ کریں کہ کوئی عمل ایسا جس کی وجہ سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو، ہمیں مذاق میں یہ کس طرح کرنا چاہیے، کیوں نہیں نہ کرنا چاہیے کہ ایک عمل ہم کریں اور اس کی وجہ سے ہمیں نافرمان ٹھہرا دیا جائے، تو عمل کتنا ناپسند ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بندہ نافرمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سباب المسلم فسوق، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مذاق میں یا غصے میں یا کسی طرح بھی گالی دیتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن میں اور آپ پنجابی لوگ ہیں، ہمارا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ گالی ہماری گفتگو میں چلتی ہے، تو اس سلسلے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو گالی سے پاک کریں۔ جو یہ کتنی سخت سزا ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق۔ ہمارے گھروں میں آگے پیچھے ہم گالیاں دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں فرما رہے ہیں مسلمان کو گالی دینا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، ان کے دائرہ اطاعت سے بندہ نکل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا اپنی گفتگو کو گالی سے پاک کریں۔ اور اگلی بات سنیں، آپ زیادہ تر لڑائیاں ہوتی اسی وجہ سے، ایک گالی دیتا ہے نا تو دوسرا کہتا ہے کیوں گالی دیتا ہے، دو لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس ادارے کا بھی تقدس ہے، کلاس میں یہاں اسکول سے باہر نکلتے ہوئے روڈ پہ جاتے ہوئے آپس میں مذاق کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے نہ جایا کریں۔ اس سے یہ یونیفارم جو ہے اس کا احترام بھی مشروع ہوتا ہے، ادارے کا بھی ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سیکھ کے آئے ہیں، کیوں بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے نا؟ تو کوشش کریں گے نا، یہ ذہن بنائے، عزم تو بنائے کہ کوشش کریں۔ ہمیں اس کی بڑی کوشش کرنی پڑے گی، مجھے پتا ہے ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، میں اور آپ اسی ماحول کا حصہ ہے، لیکن کوشش کر کے ہمیں اپنے آپ کو یہ اس بری عادت سے چھڑانا چاہیے۔ ایک میسج تو یہ ہے۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اسلام سے خارج ہے، کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان بن چکا ہے۔ آگے اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایک آپس میں لڑنا مسلمانوں کا اتنا سخت عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اب اس کے جو بھی معنی وہ اہل علم متعین کریں گے، لیکن آپ یہاں سے نکلیں ادارے سے باہر اور ادارے کے گیٹ کے آگے لڑنا شروع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں۔ یہ دو چیزیں بہت بڑے جرائم ہیں۔ اور بیٹا جب آپ نے بیگ پہنا ہوتا ہے، یونیفارم پہ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ ایک اس ادارے کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، نمائندہ ہوتے ہیں، لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، جاتے ہوئے سے کیسے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ تو نہیں رہے، دوسروں کو رستہ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ وہ بینرز ہیں جو ایک طالب علم سے، یہ وہ اچھی رویے ہیں، اچھی عادتیں ہیں جو ایک طالب علم سے توقع کی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں گے اپنانے کی۔ لڑائی کے بارے میں تو یہ آپ کو پتہ ہے، اس کو ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی سخت نافرمانی ہے وہاں ادارے کی طرف سے سزا بھی ملے گی۔ تو آج کا میسج یہ کہ دو چیزوں سے بچنا ہے۔ کن چیزوں سے بچنا ہے؟ پہلی چیز گالی، کہیں انشاءاللہ بچیں گے، کہیں نا گالی ایک دوسرے کو نہیں دے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے لڑائی، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے عمل میں لانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔